خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری ریاض پال ہے اور میرا تعلق اسٹیبن نیکل فیملی چرچ پاکستان سے ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور روحانی طور پر بھی مضبوط ہوں گے۔ آج ہم اپنے کورس معیار نبوت کے دوسرے لیکچر میں داخل ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس اہم سنجیدہ موضوع کو سیکھنے کے لیے وقت نکالا، کیونکہ یہ کوئی عام موضوع نہیں بلکہ ایسا موضوع ہے جو براہ راست ایمان، سچائی اور نجات سے جڑا ہوا ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے نبوت کے مفہوم، نبی کے منصب اور انسانیت کے لیے انبیاء کی ضرورت پر تفصیلی گفتگو کی تھی۔ ہم نے یہ سمجھا کہ خدا نے تاریخ کے مختلف ادوار میں اپنے چنیدہ بندوں کے ذریعے انسانوں تک اپنا کلام پہنچایا۔ تاہم انسانی تاریخ کا ایک دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگوں نے دنیاوی مفاد یا شہرت کے لیے جھوٹے دعوے کیے۔ اسی خطرے کے پیش نظر بنی اسرائیل کے صحائف میں خدا نے واضح اصول فرمائے تاکہ اہل ایمان سچے اور جھوٹے نبی کے درمیان فرق کر سکیں۔ اس لیکچر میں ہم پرانے اور نئے عہد نامہ کی روشنی میں نبوت کے معیار کا جائزہ لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ اصول آج کے دور میں بھی کس طرح قابل اطلاق ہیں اور ایمانداروں کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نبی کوئی عام انسان نہیں ہوتا بلکہ خدا کی طرف سے چنا ہوا ہوتا ہے۔ خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے اور قوم کو روحانی رہنمائی کرتا ہے۔ میں آپ سب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ نے پچھلے لیکچر کو غور سے سنا ہوگا، اس کے نکات کو سمجھا ہوگا، اور اگر آپ نے اس پر غور کیا ہوگا تو یقیناً آپ کے ذہن میں سوالات بھی آئے ہوں گے۔ میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو سمجھنے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئی ہوگی، کیونکہ ہم نے ہر بات کو بائبل کی روشنی میں واضح کیا تھا۔ اور آج ہم اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک نہایت اہم پہلو پر بات کریں گے، اور وہ ہے سچے نبی کی پہچان اور اس کی خصوصیات۔ کیونکہ صرف یہ جان لینا کافی نہیں کہ نبی کون ہے، بلکہ سچا نبی کون ہے، ہم اسے کیسے پہچان سکتے ہیں، اور سب سے اہم جو بات میں سوچتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ جھوٹے نبی میں فرق کیسے آپ تلاش کر سکتے ہیں، وہ آج ہم سیکھیں گے۔ سوالات علمی نہیں بلکہ انتہائی سنجیدہ ہیں، کیونکہ تاریخ ہوا ہے کہ جھوٹے نبی ہمیشہ سے موجود رہے ہیں۔ انہوں نے قوموں کو گمراہ کیا اور بہت سے لوگوں کو سچائی سے دور کر دیا۔ اس لیے کتاب مقدس میں بار بار خبردار کرتی ہے۔ متی 7:15 میں لکھا ہے، جھوٹے نبیوں سے ہوشیار رہو۔ ذرا سوچئے، اگر کوئی شخص خدا کے نام پر بات کرے لیکن وہ خدا کی طرف سے نہ ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، گمراہی، روحانی نقصان اور سچائی سے دوری۔ اس لیے معیار نبوت کو سمجھنا ہر ایماندار کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کا ہمارا مقصد صرف معلومات حاصل کرنا نہیں بلکہ سچائی کو پہچاننا، جھوٹ سے بچنا اور خدا کے قریب ہونا ہے، کیونکہ سچا نبی ہمیشہ انسان کو خدا کے قریب لاتا ہے، نہ کہ خود کی طرف۔ آج آپ یہ بھی سیکھیں گے کہ سچے نبی کی نشانیاں کیا ہیں، اس کا کردار کیسا ہوتا ہے، اس کا پیغام کیسا ہوتا ہے، اور ہم عملی طور پر کسی بھی دعوے دار کو کیسے پرکھ سکتے ہیں کہ وہ نبی ہے یا نہیں۔ آئے ہم اپنے دلوں کو تیار کریں، اپنی سوچ کو کھولیں اور خدا کے کلام کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو آئیے اب ہم باقاعدہ اپنے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں۔ سچے نبی کی خصوصیات۔ جھوٹے نبی جنہوں نے قوموں کو گمراہ کیا، آج ہم ان پہ بھی تبصرہ کریں گے اور سچے نبیوں کی جو خصوصیات ہے اس پہ بھی تبصرہ کریں گے۔ سچے نبیوں کے ساتھ ساتھ کتاب مقدس میں ہمیں جھوٹے نبیوں کے بارے میں بھی خبردار کرتی ہے، کیونکہ تاریخ میں ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے خدا کے نام پر بول کر قوم کو گمراہ کیا ہے، جیسا کہ حنانیہ۔
यिर्मयाह 28 बाब 15 आयत से 16 आयत में लिखा है, तब नबी यिर्मयाह ने हनन्याह से कहा, खुदावंद ने तुझे नहीं भेजा बल्कि तूने उस कौम को झूठ पर भरोसा दिलाया है। इसने झूठी खुशखबरी दी कि बाबल की गुलामी से जल्द आज़ाद हो जाएंगे। वजह, लोगों को खुश करने के लिए झूठ बोला, खुदा के असल पैगाम यानी तौबा को नज़रअंदाज किया। सिदकिय्याह बिन कनाना, पहला सलातीन 22 बाब 11 आयत में लिखा है, सिदकिय्याह ने लोहे के सींग बनाकर कहा, खुदावंद यूं फरमाता है। यहाँ पे भी उन्होंने उस कौम को गुमराह किया। वजह क्या थी? दरबारी दबाव। उसने बादशाह को खुश करने के लिए झूठ बोला। बलाम, गिनती 22 बाब 24 आयत में लिखा है, तब खुदावंद का फरिश्ता अंगूर के बागों के रास्ते में खड़ा हुआ जिसके दोनों तरफ दीवार थी। अगर आप इस पूरे वाक़या को पढ़ेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। ये वाक़या बलाम के किस्से से मुतल्लिक है। मोआब का बादशाह बालाक इसराइल से डर गया। उसने बलाम को बुलाया ताकि वो इसराइल पर लानत करे। खुदा ने बलाम को मना किया, मगर वो लालच दौलत की वजह से जाने पर आमादा हो गया। रास्ते में खुदावंद ने उसका रास्ता रोकने के लिए फरिश्ता भेजा। इसी तरह हम दूसरा पतरस 2 बाब 15 आयत में देखें तो लिखा है, वो सीधी राह को छोड़कर गुमराह हो गए और बौर के बेटे बलाम की राह पर चल पड़े, जिसने बदी की मजदूरी को अजीज रखा। यह पूरा बाब झूठे नबियों के खिलाफ एक सख्त इंतबाह है। मुकद्दस पतरस रसूल बताते हैं कि जैसे पुराने ज़माने में झूठे नबी थे, वैसे ही कलीसिया में भी झूठे उस्ताद आएंगे। वो खुफिया तौर पर गलत तालीमात फैलाएंगे और लोगों को गुमराह करेंगे और ईमान को कमज़ोर करेंगे। अब गुमराह करना क्या है? इसराइल को गुनाह में डालने का मशवरा दिया। वजह, लालच और दौलत से मोहब्बत। इज़राइल के नबी, पहला सलातीन 18 बाब 19 आयत में लिखा है, बस अब आदमी भेज कर तमाम इसराइल को मेरे पास कोई करमल पर जमा कर, और बाल के 450 नबियों और उसके अशीरा के 400 नबियों को भी जो इज़राइल के दस्तरख्वान से खाते हैं। ये वाक़या एलिया नबी के ज़माने का है। इसराइल का बादशाह अखीब था, उसकी बीवी इज़राइल बुत परस्त थी। उसने कौम को बाल के झूठे खुदा की इबादत की तरफ माइल किया। खुदावंद ने सजा के तौर पर खुश्क साली यानी कैद भेजा। एलिया खुदा का सच्चा नबी था और उसने कौम को चैलेंज दिया, फैसला करो, तुम खुदावंद की पैरवी करोगे या बाल की। इसलिए वो सबको कोई करमल पर जमा किया। लोगों को बाल की इबादत की तरफ ले गए और वजह झूठी इबादत और सियासी और मजहबी असर था। अब हम बात करेंगे झूठे नबी पे। यिर्मयाह 23 बाब 16 आयत में लिखा है, रब्बुल फ़वाज यूं फरमाता है कि उन नबियों की बातें ना सुनो जो तुमसे नबूवत करते हैं। वो तुम्हें फरेब देते हैं। वो अपने दिल के ख्यालात बयान करते हैं, ना कि खुदावंद के मुंह से। वो तुम्हें अपने दिल के ख्यालात सुनाते हैं। गुमराही क्या है? और खुद साख्ता पैगाम सुनाया, और यही वजह थी रूह कुद्दस की रहनुमाई का फुकदान। अलमास, अमाल 13 बाब 1 आयत में यूं लिखा है, और अंताकिया की कलीसिया में कई नबी और उस्ताद थे, यानी बरनबास और शमौन जो नाइजर कहलाता था, और लुसियुस कुरीनी का, और मनाहिम जो सूबादार हेरोदीस के साथ पाला गया था, और साउल। ये आयत इब्तदाई कलीसिया के अहम मरहले को बयान करती है। ये अंताकिया की कलीसिया है। यहाँ मुख्तलिफ पस मंज़र के लोग इकट्ठे थे।
خدا نے اسی کلیسیا سے مقدس پولس رسول یعنی ساؤل اور برناباس کو مشنری خدمت کے لیے بھیجا، اور یہ وہ مقام ہے جہاں سے غیر قوموں میں کتاب مقدس کی منادی کا باقاعدہ آغاز کیا۔ خدا کامل لوگوں کو نہیں چنتا بلکہ مختلف لوگوں کو چن کر انہیں اپنے مقصد کے لیے کامل بناتا ہے۔ جھوٹے رسول، دوسرا کرنتھیوں 11 باب 13 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول اور فریب دینے والے مزدور ہیں جو اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کی صورت میں بدل لیتے ہیں۔ یہ پورا باب ان کے دوسرا کرنتھیوں 11 مقدس پولس رسول کی طرف سے جھوٹے رسولوں کے خلاف دفاع ہے۔ اس وقت کرنتھس کی کلیسیا میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے اپنے آپ کو رسول ظاہر کیا، انہوں نے مقدس پولس رسول کی خدمت کو کمزور کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کو گمراہ کیا۔ مقدس پولس رسول ان کے بارے میں خبردار کرتے ہیں کہ یہ اصل رسول نہیں بلکہ جھوٹے اور فریب کار ہیں، جھوٹے استاد۔ دوسرا پطرس 2 باب 1 آیت میں لکھا ہے، لیکن جس طرح لوگوں میں جھوٹے نبی تھے اسی طرح تم بھی جھوٹے استاد ہوں گے، جو چھپ کر ہلاکت انگیز بدعتیں داخل کریں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں خریدا تھا، اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے۔ یہ پورا باب بھی جھوٹے استادوں اور جھوٹے نبیوں کے خطرے کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ مقدس پطرس رسول بتاتے ہیں کہ جیسے پرانے عہد نامہ میں جھوٹے نبی تھے ویسے نئی کلیسیا میں بھی جھوٹے استاد آئیں گے، اور وہ اندر سے کلیسیا کو نقصان پہنچائیں گے اور لوگوں کو سچائی سے دور کریں گے۔ آخری زمانہ کے جھوٹے نبی، متی 24 باب 24 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھیں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو گمراہ کر دیں گے۔ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھیں گے، یعنی یہ آیت سیدنا مولا یسوع المسیح سلامہ علیہ کی طرف سے دیا گیا آخری زمانے کے خطبے کا حصہ ہے۔ اس باب میں سیدنا مولا یسوع المسیح سلامہ علیہ اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ آخری دنوں میں کیا نشان ہوں گے، دنیا میں کیا فتنہ آئے گا، اور ایمانداروں کو کیسے محتاط رہنا ہے، اور گفتگو زیتون کے پہاڑ پر کی تھی انہوں نے۔ اسی لیکچر میں ہم آگے بڑھتے ہوئے کچھ اور میں نے ان کو چند حصوں میں تقسیم کیا ہے، ان میں سے ہم ایک حصہ اول دیکھیں گے۔ الہی انتخاب نبی خدا کی طرف سے مقرر ہوتا ہے۔ سچی نبوت کا پہلا اور بنیادی معیار یہ ہے کہ کوئی حاصل کردہ عہدہ نہیں بلکہ ڈیوائن اپوائنٹمنٹ ہے۔ کوئی شخص اپنی کوشش یا خواہش سے نبی نہیں بن سکتا، بلکہ یہ منصب مکمل طور پر خدا کی حاکمیت اور مرضی کے تابع ہے۔ کلام مقدس کی روشنی میں استثنا 18 باب 18 آیت میں لکھا ہے، میں ان کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور وہ سب کچھ انہیں سنائے گا جو میں اسے حکم دوں گا۔ یہ کلام مقدس موسیٰ کے وسیلے سے بنی اسرائیل کو اس وقت دیا گیا جب وہ بیابان میں سفر کر رہے تھے۔ اس سے دو اہم اصول واضح ہوتے ہیں۔ انتخاب الہی، نبی کا انتخاب خالصتاً خدا کا اختیار ہے، جیسا کہ دیگر مقامات مثلا یرمیہ 1 باب 5 آیت میں بھی ظاہر ہوتا ہے کہ خدا پیدائش سے ہی اپنے بندوں کو چن لیتا ہے۔ انتخاب الہی اور دوسرا پیغام کی نوعیت۔ نبی اپنی طرف سے کوئی فلسفہ یا تعلیم نہیں دیتا بلکہ وہی کہتا ہے جس کا اسے حکم دیا جاتا ہے، اس لیے اس کا کلام انسانی نہیں بلکہ الہی حیثیت رکھتا ہے۔
حصہ دوم، صداقت کلام یعنی پیشن گوئیوں کا پورا ہونا۔ نبی کا پیغام صرف نصیحت تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ وہ اکثر مستقبل کے واقعات کو بھی بیان کر دیتا ہے۔ اگر اس کی خبر غلط ثابت ہو جائے تو اس کی نبوت باطل قرار پاتی ہے، کیونکہ خدا کا کلام کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ کلام مقدس کی روشنی میں استثناء 18 باب 21 تا 22 آیت میں دیکھیں گے، اگر تو اپنے دل میں کہے کہ ہم کس طرح جانیں کہ کون سا کلام خداوند کی طرف سے نہیں ہے، تو جب کوئی نبی خداوند کے نام سے کوئی بات کہے اور وہ پوری نہ ہو تو وہ بات خداوند کی طرف سے نہیں بلکہ نبی نے اسے اپنی طرف سے کہا ہے۔ سچے نبی کی پہچان یہ ہے کہ اس کا کلام وقت کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے۔ کتاب مقدس میں درج ہے سینکڑوں پیشن گوئیاں، جیسے مختلف شہروں کی تباہی، مسیح کی آمد حرف بہ حرف پوری ہوئی، جو ان کے سچا ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ مزید برآں بائبلی پیشن گوئیاں محض اندازہ نہیں بلکہ الہی علم پر مبنی قطعی اعلان ہوتی ہیں، جس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا۔ حصہ سوم، خدا کی شخصیت اور سچی عبادت کی طرف دعوت۔ معجزات کا ہونا یا کسی نشان کا ظاہر ہونا اکیلے سچائی کی دلیل نہیں، بلکہ اصل معیار یہ ہے کہ وہ نبی لوگوں کو کس طرح بلا رہا ہے۔ کلام مقدس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے استثناء 13 باب 1 سے 3 آیات میں یوں لکھا ہے، اگر تمہارے درمیان کوئی نبی یا خواب دیکھنے والا پیدا ہو اور وہ تمہیں کوئی نشان یا عجیب بات بتائے اور وہ پوری بھی ہو جائے، مگر وہ تم سے کہے کہ آؤ دوسرے معبودوں کی پیروی کریں، تو تم ان کی بات نہ سننا۔ نبی کا اصل کام انسان کا رشتہ اس کے حقیقی خالق سے جوڑنا ہے۔ اگر کوئی شخص غیر معمولی کام کر دکھائے لیکن اس کی تعلیم خدا کی شخصیت اور سچی عبادت کے خلاف ہو تو وہ گمراہ کرنے والا ہے۔ اس اصول سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ سچائی کا معیار صرف طاقت یا کرامت نہیں بلکہ درست عقیدہ ہے۔ حصہ چہارم، اخلاقی پاکیزگی اور سیرت و کردار۔ نبی خدا کا نمائندہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی زندگی گناہ اور بدکاری سے پاک ہونی چاہیے۔ اس کی سیرت اس کے پیغام کی عملی تفسیر ہوتی ہے اور اس کی زندگی لوگوں کے لیے نمونہ پیش کرتی ہے یا نمونہ بنتی ہے۔ کلام مقدس کی روشنی میں ہم یرمیہ 23 باب 14 آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے، میں نے یروشلم کے نبیوں میں ہولناک بات دیکھی ہے کہ وہ زنا کرتے ہیں اور جھوٹ پر چلتے ہیں اور بدکاروں کو تقویت دیتے ہیں۔ یرمیہ نبی نے اس دور میں یہ کلام سنایا جب مذہبی طبقہ اخلاقی زوال کا شکار تھا۔ یہ معیار واضح کرتا ہے کہ جو شخص خود اخلاقی طور پر گرا ہوا ہو وہ خدا کا کلام پہنچانے کے اہل نہیں ہو سکتا۔ مزید یہ کہ نبی کی زندگی میں راست بازی، فروتنی اور خدا ترسی نمایاں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا کردار اس کے پیغام کی سچائی کی گواہی دیتا ہے۔ حصہ پنجم، امانت داری، کلام کی منو ان ترسیل۔ نبی خدا کے کلام میں نہ تو اپنی طرف سے اضافہ کرتا ہے اور نہ ہی کسی خوف یا مصلحت کی بنا پر اس میں کمی کرتا ہے، بلکہ وہ مکمل دیانتداری سے اسے پہنچاتا ہے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے یرمیہ 1 باب 9 آیت میں، پھر خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے منہ کو چھوا اور کہا، دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا۔ یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ نبی کا کلام دراصل خدا کا ہوتا ہے۔ جھوٹے نبی
اپنے دل کے خیالات کو وحی کا نام دیتے ہیں، جیسا کہ حزقیل 13 باب 3 آیت میں تنبیہ کی گئی ہے۔ افسوس ان احمق نبیوں پر جو اپنے دل کے پیچھے چلتے ہیں اور انہوں نے کچھ نہیں دیکھا۔ اس لیے سچا نبی ہمیشہ کلام الہی کا امین ہوتا ہے، نہ کہ اس میں تحریف کرنے والا۔ حصہ ششم، نئے عہد نامہ کی تعلیمات اور پھلوں سے پہچان۔ سیدنا مولا یسوع المسیح سلامہ علیہ نے بھی جھوٹے نبیوں کے حوالے سے سخت خبردار کیا اور انہیں پرکھنے کا ایک نہایت آسان مگر گہرا پیمانہ فرمایا جو عملی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ سیدنا مولا یسوع المسیح کی تعلیم، متی 7 باب 15 آیت، جھوٹے نبیوں سے ہوشیار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے لباس میں آتے ہیں مگر اندر سے پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ نبی اور اس کی پہچان، متی 7 باب 17 آیت، تم انہیں ان کے پھلوں سے پہچان لو گے۔ جس طرح ایک کڑوا درخت میٹھا پھل نہیں دے سکتا، اسی طرح ایک جھوٹا مدعی ایسی زندگی اور تعلیم نہیں لا سکتا جو روحوں کو اطمینان اور پاکیزگی بخشے۔ اس تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی دعوے کی سچائی کو اس کے نتائج، اثرات اور پیروکاروں کی زندگیوں میں ظاہر ہونے والی تبدیلیوں سے جانچا جا سکتا ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ بائبل کے دونوں عہد ناموں، عہد عتیق اور عہد جدید کا مطالعہ کرنے سے ہمیں نبی کی پہچان کے 5 مشترک اصول ملتے ہیں۔ پہلا اصول ہے منصب، وہ خدا کی طرف سے چنا ہوا ہوتا ہے۔ دوسرا ہے تعلیم، وہ صرف خدا کا سچا کلام سناتا ہے۔ تیسرا ہے مقصد، وہ لوگوں کو صرف ایک سچے خدا کی عبادت کی طرف بلاتا ہے۔ چوتھا ہے کردار، اس کی زندگی پاکیزہ اور مثالی ہوتی ہے۔ پانچواں ہے ثبوت، اس کی پیشن گوئیاں اور کلام سچا ثابت ہونا چاہیے۔ مزید برآں نئے عہد نامہ کی روشنی میں پھلوں اور معیار ان تمام اصولوں کی عملی تصدیق فراہم کرتا ہے جو کسی بھی نبی یا مذہبی رہنما کی سچائی کو جاننے کے لیے نہایت اہم ہے۔ خدا نے یہ معیار اس لیے دیے تاکہ ہم انسانی فریب سے بچ سکیں، روحانی بصیرت حاصل کریں اور اس کے سچے پیغام کو پہچان کر اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنا جلال آپ سب پر ظاہر کریں، آمین۔